نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد اپنی آنے والی آخرت کی زندگی کو بنانا اور اس کے لیے سامان تیار کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر لوگ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، حق اور سچ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کافروں کو دیکھ لیں، غیر مسلموں کو، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں میں سے اکثریت بھی اپنے صحیح راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو حق اور سچ کو سمجھتے ہیں اور صحیح راستے کو اختیار کرتے ہیں، پھر اس صحیح راستے پر یقین کے ساتھ چل کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور اصل کامیاب یہی ہیں جن لوگوں کو حق کا علم ہے، صحیح راستے کا پتہ ہے، اور اس پر یقین کے ساتھ چل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور اصل کامیاب یہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہی پیدا ہوتے ہیں جو صحیح راستے پر چل کر زندگی گزارنے والے ہیں، وگرنہ انسانوں کی اکثریت گمراہی اور ضلالت کا شکار ہے، اپنے صحیح راستے کو چھوڑے ہوئے ہے، اور احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دن بدن موت قریب آ رہی ہے۔ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا سفر آخرت کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ دن بدن موت اس کے قریب آ رہی ہے۔ موت کی گھاٹی، قبر کی گھاٹی بالکل قریب ہے، لیکن انسان غافل ہے۔ میرے بھائیو، اگر مجھے آپ سب کو صحیح راستہ نصیب ہو جائے جس پر اللہ رب العزت چلانا چاہتے ہیں، تو ایسا انسان بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے حق کی سمجھ دی ہے۔ وہ صحیح راستے کو سمجھتا ہے اور یقین کے ساتھ اس پر زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو، راستے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل تو سب کرتے ہیں، ہندو بھی اپنے طور پر کوئی پوجا پاٹ کے کام بنائے ہوئے ہیں، لیکن صحیح راستہ وہ ہے جس پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو چلانا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ راستہ کتاب و سنت میں بالکل واضح کر دیا ہے۔ اگر یہ راستہ اللہ رب العزت والا صراط مستقیم ہمیں نصیب ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، لوگوں کو دیکھا کیا کر رہے ہیں اس کے پیچھے چل پڑے، دیکھنا نہیں ہے کہ یہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ میرے بھائیو، اکثر دنیا والوں کا یہی حال ہے، وہ اپنی آخرت کی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے پر تو سب لگے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں سے پوچھیں، آپ دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، رات دن ٹھک 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 دنیا کے کام، دنیا کے لیے تگ و دو، دنیا کے لیے ہی محنت، نماز بھی نصیب نہیں ہے، روزہ بھی چھوڑتے ہیں، پاس پانی رکھا ہوتا ہے مزدوروں کا۔ میرے بھائیو، یہ انتہائی گمراہی کا راستہ ہے اور تباہی کا راستہ ہے۔ کھانے پینے پر تو لگے ہوئے ہیں، مولوی کیا، ملازم کیا، تاجر کیا، ہر شخص اس راستے پر تو لگا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں،
بال سفید ہو رہے ہیں، موت کی گھاٹی قریب آ رہی ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر کیا جواب دوں گا، یہ ہم نے جواب تیار کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اگر انسان دنیا میں کھاتا رہے، پیتا رہے، بچے پالتا رہے، تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پالتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ہمارا منصب، ہمارا راستہ، ہماری منزل کھانے پینے والے جانوروں سے کہیں بلند ہونی چاہیے۔ ہماری محنتیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ زیادہ کوششیں، تگ و دو، محنت آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر انسان دنیا کے لیے ہی محنت کرتا رہے، کھاتا رہے، کماتا رہے، بچے پالتا رہے، یہ سمجھے بڑا خوش قسمت ہوں، بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، تو میرے بھائیوں، یہ دنیا تو بالکل فانی ہے، اس کا نتیجہ صفر ہے۔ مسلمان، خاص طور پر انسان جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ مقصد ایسا بنا کر زندگی گزارے جو مقصد پائیدار ہو، وہ آخرت کا مقصد ہے۔ دنیا کے لیے ساری محنتیں کرنا، یہ تو آخر ختم ہونے والی ہے۔ مسلمان کا مقصد، اس کا مطلب، اس کی منزل پائیدار ہو، دائمی ہو، جس کے لیے بقا ہو، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اللہ نے اپنوں کو مخاطب کیا ہے کیونکہ یہ سمجھنے والے ہیں، اللہ کی بات کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ کافر تو سنی کو انصوری کر دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میرے بندو ایماندار کہلانے والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رسول کو اپنا بنایا ہے، اب اس پر پورے اترو۔ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنی دنیا کی زندگی میں یہ نہ سوچو کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا اولاد کے لیے کتنے پلاٹ چھوڑوں گا، کتنا سرمایہ ہوگا، کتنی جائیداد ہوگی، بلکہ آنے والی آخرت کی زندگی کی فکر کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ سوچا کرے کہ میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کیا کمائی کی ہے، کہ اتنی محنت ہے، اتنے عمل ہے کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، غافلوں والی زندگی بسر نہ کرو، جانوروں والی زندگی نہ گزارو۔ اپنی زندگی میں وہ مقصد بناؤ جو پائیدار ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت کو پوری خبر ہے کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو۔ فانی زندگی کے لیے محنتیں ضائع کر رہے ہو یا دائمی زندگی آخرت کے لیے اپنی طاقتیں صرف کرتے ہو، اللہ رب العزت کو پوری خبر ہے اس کی، وہ غافل نہیں ہے۔ انسان غافل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جو شخص اللہ رب العزت کو بلا کر زندگی گزارتا ہے، حالانکہ ہمارا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا سے جائیں، موت کا وقت آئے، فرشتے سلام کہیں، اللہ حکم دے کہ اے فرشتوں یہ میرا ہے، اس کی جان آرام سے نکالنی ہے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا، یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ تو جس شخص نے اللہ رب العزت کو بلا دیا، جو اصل سہارا ہے، اس کو پس پشت ڈال کر، اس کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو قسم کی سزائیں دیتے ہیں۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو اللہ رب العزت کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تم مجھے قدم قدم پر، ہر کام میں، ہر موقع پر یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر تم نے مجھے بلا دیا تو میں تمہیں بلا دوں گا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ وہ جہاں مرتا ہے مرے، جہاں ہلاک ہوتا ہے ہلاک ہوتا رہے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری سزا، جو شخص اللہ کے دین سے غافل ہو کر،
بغاوت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دماغ کو ایسا مسخ کرتے ہیں کہ وہ اپنا نقصان کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں، عہدہ مل گیا ہے، کرسی حاصل ہو گئی ہے، بڑا سرمایہ دار ہوں، زندگی اچھی گزرتی ہے، آخرت برباد ہو رہی ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ دماغ بگڑا ہوا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے میرے بندو کافروں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے ہی غافل بنا دیا، ان کے دماغوں کو ایسا بگاڑ دیا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں ہے کہ ہماری آخرت جو دائمی زندگی ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ میرے بھائیو آج دیکھ لیں، لمبی چوڑی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہو کر ہم اللہ رسول کے حکم کو کتنا پیش نظر رکھتے ہیں، ہماری اپنی حالت کیسی بگڑی ہوئی ہے اور کیسے اللہ نے دماغ مسخ کیے ہوئے۔ ہم جب شادی کرتے ہیں بیٹے کی یا بیٹی کی تو کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، سرمایہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو ہے بڑا سٹینڈر والا ہے، اونچا خاندان ہے، بڑا معیار اونچا ہے، اور یہ نہیں دیکھے کہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ بھی توحید والا ہے، شرک والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، اے میری امت کے لوگوں، لوگ جب شادیاں کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں، لوگ جب شادی کرتے ہیں تو خاندان دیکھتے ہیں، مال سرمایہ دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے میری امت کے لوگوں، میرے نام لیوا مسلمانوں، تم نے جب رشتہ کرنا ہو لڑکے کا یا لڑکی کا تو دین دیکھنا ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ رشتہ کر رہا ہوں یہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ توحید والا ہے، شرک والا ہے، یہ دنیا میں مگن ہے یا آخرت کی فکر رکھ کے زندگی گزارنے والا ہے۔ دنیا بعد میں ہے، دین پہلے ہے۔ اور ہمارے مسلمان اگر نمازی ہو، داڑھی رکھی ہو تو رشتہ ہی نہیں دیتے، کہ داڑھی والا ہے۔ مسلمان ہو کر نبی پاک کا نام آتا تو انگوٹھے چومیں گے، لیکن نبی پاک کی بات آئے گی تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے دماغ بگاڑے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کی، ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دماغ مسخ کر دیے ہیں۔ دیکھنا کیا ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور مسلمانوں کے اخبار پڑھ کے دیکھ لیں کیسے چوریوں کے، ڈاکوں کے اور قتل و غارت کی خبریں ہیں، خون خرابوں کی خبریں ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہو کر چوریاں کرے، ڈاکے ڈالے، قتل و غارت کرے، یہ دماغ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ نے دماغ مسخ کر دیا ہے گناہوں کی وجہ سے، ان کی گندی کرتوتوں کی وجہ سے دماغ ہی بگاڑ دیے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، مسلمان نے ہر چیز کو لے لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا سہارا چھوڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کا نام لے لیا ہے، نبی پاک کا نام لے لیا، قرآن کا نام لے لیا، اسلام کا نام لے لیا، جب عمل کی باری آتی ہے تو اپنی مرضی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اور ادھر دیکھیں مسلمان کیسے دن بدن پستی کا شکار ہو رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ منافقت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اسلام کا نام ہے، عمل کا کام کا اسلام نہیں، بگڑے ہوئے مسلمان۔ اور ادھر انگریز مزے کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ مسلمان پستی کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہیں، کافر مزے کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے، انگریز مزے اڑا رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ وجہ یہ ہے کہ کافر انگریز اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کہتا مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، الگ ہو گیا ہے۔ اب انگریز کافر دنیا میں محنت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کا پھل دیتا جاتا ہے، اللہ کسی کی محنت نہیں مارتا۔ خواہ کافر بھی محنت کرے دنیا کے لیے، اللہ اس کو محنت کا پھل دیتے جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان نام اللہ کا لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، اللہ کو اپنا بنا لیا، نبی پاک کو اپنا بنا لیا، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو ساری زندگی اللہ رسول کے خلاف گزرتی ہے۔ ہماری شادیاں غمیاں دیکھ لیں،
شرک و بدعت دیکھ لیں، رسومات خرافات کو دیکھ لیں، مسلمان کیسے ان بدعتوں میں، رسموں میں، نام کے اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کام کا اسلام جو قرآن و سنت میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ مسلمان کافر الگ ہو گیا، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، عیش کر رہا ہے، اللہ اس کی محنت کا پھل دیتا جاتا ہے، اللہ محنت نہیں مارتے کسی کی، کا کافر کیوں نہ ہو۔ مسلمان اللہ کو اپنا بنا کر، رسول کو اپنا بنا کر زندگی اپنی منمانی کی گزارتا ہے، مرضی کی زندگی گزارتا ہے، یہ منافقت ہے۔ مسلمان اگر بگڑا ہوا ہو، مسلمان کے اعمال اگر درست نہ ہوں تو بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رسول کی۔ اللہ رسول کو اپنا بنانے والے جب ان کی زندگی گناہوں میں گزرے گی، سود کھانے میں، رشوتیں کھانے میں، چوریاں ڈاکوں میں، قتل و غارت میں، خون خرابوں میں، دھماکوں میں، تو پھر بدنامی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی بدنامی ہوگی، جس کا نام لیا ہے، رسول کی بدنامی ہوگی، قرآن بدنام ہوگا، اسلام بدنام ہوگا۔ اولاد اگر نالائق ہو، نالائق، تو بدنامی کس کی ہوتی؟ ماں باپ کی۔ مسلمان اگر بگڑے ہوئے ہوں گے، کتاب اور سنت سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے، تو اللہ رسول کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ذلتیں ہیں، یہ رسوائیاں ہیں، یہ خواریاں ہیں۔ لیکن یاد رکھو، مسلمان خواہ کمزور ہو لیکن اللہ کا ساتھ نصیب ہو، اپنے عمل کے ساتھ مسلمان نے اللہ کو اپنا بنایا ہوا ہو، اللہ کو راضی کیا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھ کے زندگی گزارتا ہو، یہ مسلمان خواہ کتنا بھی کمزور ہو کبھی مار نہیں کھا سکتا، اللہ ساتھ ہے۔ مسلمان کے پاس سرمایہ نہ ہو، مسلمان، اب دیکھ رہے ہیں ہماری حالت ابتر کیوں ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ادھر آئیں، جو راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اس کو اپنائیں۔ مسلمان کے پاس اسلحہ نہ ہو، طاقت نہ ہو، نفری نہ ہو، لیکن رب کا ساتھ ہو، مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوتا، مار نہیں کھاتا۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام اللہ کو ساتھ لیا ہوا تھا، راضی کیا ہوا تھا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، جہاں جاتے تھے کافروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے تھے۔ جنگی حالات پڑھ کر دیکھ لیں، اور جنگ بدر کو دیکھ لیں۔ جنگ بدر اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ مسلمان بالکل کمزور تھے، 1 سال پہلے ہجرت کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں اجڑ کر، مکے سے مدینے آئے تھے، ابھی سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے، اور جنگ بدر واقع ہو گئی۔ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ 313 ہیں، 305 تھے، 8 وہ صحابہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے بعض کاموں کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، ان کو شمار کیا جائے پھر 313 بنتے ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ 306 وغیرہ 305، اور وہ کافر تگڑے چوگنے ہیں۔ مسلمان فاقوں پر فاقے کاٹتے ہیں، اور کافر اونٹ پر اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہیں، شرابیں اڑا رہے ہیں، دھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کا نام و نشان بٹا دینا؟ سمجھنا ہے ہم نے کہ ہم مسلمان ہو کر اتنے پست کیوں ہیں، اور وہ مسلمان ہو کر اتنے بلند کیوں تھے۔ وہ راستہ اختیار کریں گے تب بلندی حاصل ہوگی۔ مسلمان بالکل کمزور، ہتھیار بھی نہیں ہے، لاٹھیاں اٹھا کر آئے ہوئے ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تیر کمان ہے، ہتھیار نہیں، کوئی لاٹھیاں اٹھا کر آیا ہوا ہے، اور کافر اسلحے سے لیس ہیں، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، مال کھانے پینے کا سامان ان کے پاس وافر ہے، اور مسلمان فاقے کاٹ کر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، کافر سامنے بہت سے نظر آتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اللہ ساتھ ہے تو ڈٹ جاتے ہیں، میدان میں ڈٹ جاتے ہیں کہ اللہ ساتھ ہے۔ اور مسلمان اللہ سے فریادیں کرتے تھے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تم میدان بدر میں اللہ سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے آسمان کے فرشتے بھیج دیے۔ میرے بھائیو، آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں، ہم مسلمان بن کر تو دکھلائیں، ہمارے مسلمانوں کی حالت تو دیکھیں کیا ہے۔ کتنے ہیں جو اللہ کے وعدوں پر پورے اترنے والے ہیں، اور کتنے ہیں جو بغاوت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ فرشتے آج بھی اللہ بھیج سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے بن کر دکھلائیں، اللہ کا ساتھ نبھا کر دکھلائیں۔
کافر آئے، انہوں نے میدان بدر میں لڑنے کے لیے پکی جگہ پر قبضہ کر لیا، پختہ جگہ جس پر چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے جگہ ملی ریتلی جس پر قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، بارش اتار دی میدان بدر میں، ریت پکی ہو گئی، جم گئی، مسلمان ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ کافروں کی پکی جگہ پھسلن بن گئی، وہ پھسلتے پھرتے ہیں، جم کر لڑ ہی نہیں سکے، کوئی وہ گرا پڑا ہے، کوئی وہ گرا پڑا ہے، کوئی وہ مرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں مدد کی ہے۔ مسلمان کمزور ہوں، رب کا ساتھ ہو، مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہم ناکام کیوں ہیں؟ کہ اللہ کا ساتھ نہیں ہے، اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہے۔ اور اس کی مثال دیکھ لیں کہ مسلمان جب بیٹے کی شادی کرتا ہے، کیا کبھی سوچا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ بارات والے ساتھ ہوں گے، بینڈ باجے والے ساتھ ہوں گے، نیم برہنہ عورتیں ساتھ ہوں گی، ویڈیو بنانے والے ہماری بہو بہنوں کی ویڈیو بنا رہے ہوں گے، گانوں کی کیسٹیں چل رہی ہوں گی، اور ہم نے دیکھا گجر محلے میں شرابیں بھی چلتی ہیں۔ میرے بھائیو، جس شادی میں یہ خرافات ہوں کہ اللہ ساتھ ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، بینڈ باجے والے، ڈھول ڈھمکے، بانسری والے، نیم برہنہ عورتیں، بے پردہ، جبکہ پردے کا حکم مولوی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دو، اللہ کہہ رہا ہے سبحانہ و تعالی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو حکم دے دو کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں، لمبی چادریں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھ کر باہر نکلا کریں، رب کا حکم ہے۔ ہماری شادیوں میں برہنہ عورتیں، غیرت آتی نہیں ہے کہ ویڈیو بنانے والے کے بھائی ہیں، کہ ان کے مامے لگتے ہیں، وہ ان کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کہتے ہیں خاوند بیوی کو بعد میں دیتا، ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے مسلمان کو۔ میرے بھائیوں، جس مسلمان کی شادی میں یہ چیزیں ہوں، بینڈ باجے، ویڈیو بن رہی ہے، نیم برہنہ عورتیں ہیں، پردے کا کوئی نظام ہی نہیں، کسی بھائی کو، باپ کو، خاوند کو غیرت آتی نہیں ہے، اللہ ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، رب کا ساتھ نصیب ہو تو مسلمان کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ مسلمان اگر مارے کھاتا ہے تو اس لیے کہ اس نے اصل اسلام کو چھوڑا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ باتیں ایسی نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں، ان پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ قیامت کے دن رب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ایک طرف قرآن ہوگا، دوسری طرف نبی پاک کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت قرآن کے مطابق، نبی پاک کے فرمان کے مطابق حساب لیں گے۔ کوئی نہیں دیکھا جائے گا اسے پیر پکڑا ہے یا نہیں، کوئی مرشد پکڑا ہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ قبر میں جاتے ہیں، نبی پاک کا سوال ہوتا ہے، من نبیوں کا، کوئی امام کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ امام کوئی پکڑا ہے یا نہیں۔ آج کل اماموں کی اتنی پابندی ہے کہ ایسے ان کی پابندی کرتے جیسے نبی کی پابندی کی جاتی ہے۔ نبی کی بات چھوڑ دیں گے، امام کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ من نبیوں کا قرآن، قبر میں جا کر ہم سے حساب کتاب ہوگا تو اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی پیروی میں زندگی گزار کر آیا ہے یا اپنی مرضی کرتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمان اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ ملا لے، ہر کام میں یہ دیکھے کہ اس کام میں اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ اللہ ساتھ تب ہوگا جب اس کی رضا کے مطابق کام کرے گا، اس کی شریعت کے مطابق چلے گا، کتاب و سنت کے مطابق قدم اٹھائے گا، پھر اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اگر اللہ رسول کا نام لے لیا لیکن مرضی اپنی کرتا ہے، اللہ رسول کے حکم کو پس پٹ ڈال دیتا ہے، تو اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بڑا سمجھدار ہوتا ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، سب سے بڑا عقل مند مسلمان ہے، بشرطے کہ صحیح مسلمان بن جائے، صحیح مسلمان۔ میرے بھائیو، ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، قائم دائم رہنے والا، نہ اس پر کبھی موت آئی نہ آئے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور باقیوں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی مشکل پیش آئے جائے تو سہارے ڈھونڈیں گے زمین پر،
فلاں دربار پر دیگ چڑھاؤ جا کر پھر یہ کام ہوگا، فلاں دربار پر جا قبر جا چادر چڑھاؤ پھر یہ کام ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم زمین والوں پر الجھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا رب زندہ تابندہ وہ ہمیں آوازیں دے رہا ہے، مجھ سے مانگو۔ مسلمان اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، غیروں کے سامنے جھکنے والا، ان کے سامنے جانے والا، غیروں کا احترام کرتا ہے، لیکن جب بھی باری آتی مانگنے کی تو عرش والے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں دیکھا کہ ہم کمزور ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا بعدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج شہید ہو گئے، تو نے مدد نہ کی، تیری عبادت کون کرے گا؟ رب سے مانگ رہے ہیں۔ نبی پاک نے اللہ سے مانگ کر مجھے سمجھایا، تجھے سمجھایا کہ میری امت کے لوگوں، جب بھی تکلیف کا وقت آئے، مشکل وقت آئے، بیماری آئے، کوئی بھی ضرورت پیش ہو، تو نبی پاک کی طرح رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ، غیروں کے سامنے جھکنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی قبر پر مانگنے کے لیے حاضری نہیں دی، کوئی چادر نہیں چڑھائی۔ ساری باتیں واضح ہیں، دین بالکل کھلا ہے۔ نبی پاک کو، صحابہ کو دیکھتے جاؤ، اپنے عملوں کو، عقیدوں کو چیک کرتے جاؤ۔ جن کے عقیدے عمل صحابہ سے ملتے ہیں برحق ہیں، جو صحابہ سے ہٹ کر ہیں سب غلط ہے۔ جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ سے نہیں کروایا، وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، بناوٹی دین بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان کمزور ہو لیکن مانگتا اللہ سے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارے کسی آدمی کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے سو فلیسأل ربہ، جوتی کا تسمہ بالکل معمولی ٹوٹ جائے اپنے رب سے مانگے۔ اور مسلمانوں کی عورتیں بیٹا مانگنے کے لیے ان کے پاس جائیں گی جو فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن کیے گئے، جو ککھ بھی نہیں دے سکتے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اللہ فرماتے ہیں ان کو سناؤ، پکارتے رہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم پکارو گے وہ سنے گی نہیں، وہ سنتا ہے، زندہ اللہ عرش والا۔ تو مسلمان ہمیشہ رب کا بن کر زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی نبی پاک کی پیروی میں بسر کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہماری ذلتوں کو دیکھیں، رسوائیوں کو دیکھیں اور پھر اس پر غور کریں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو جس پر چل رہے ہیں، قرآن کی صورت میں، نبی پاک کے فرمان کی صورت میں اس کو چیک نہیں کیا کہ ہمارا راستہ صحیح ہے یا نہیں، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں نجات ہو جائے گی یا نہیں۔ یہ راستہ اللہ رب العزت نے دکھلایا ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، نماز بعد میں پڑھیں، روزہ بعد میں رکھیں، پہلے اپنے راستے کو صحیح کریں۔ راستہ اللہ رسول والا، اس پر چلیں، ایک قدم بھی اٹھائیں گے، خواہ موت آ جائے، راستہ صحیح ہو نجات ہو جائے گی۔ اور راستہ غلط ہے، 60-70 سال کی زندگی لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں پر چل کر گزار دی، میرے بھائیوں ناکامی ہے، خسارہ ہے، آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ سب کو بھی اس آیت کے مطابق اپنے سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمان کہلانے والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رسول کو اپنا بنایا ہے، اس کے مطابق چلو اور آنے والی آخرت کی زندگی کی زیادہ فکر کرو۔ دنیا سے اتنا لو جتنی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتے، دنیا سے آدمی بچ نہیں سکتا، لیکن زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ دنیا سے بقدر ضرورت لے جان بچانے کے لیے، لیکن اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ ہر کام میں اللہ کے قرآن کو دیکھے، نبی پاک کے فرمان کو دیکھے، تب اللہ رب العزت کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا تو نجات ہوگی، اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گئے تو میرے بھائیوں پھر جھڑکے ہی جھڑکے ہیں، سختیاں ہی سختیاں ہیں، جتنی منزلیں آنے والی ہیں سب دشوار گھاٹیاں بن جائیں گی اگر ہم نے سوچا نہ، اپنے راستے کو صحیح نہ کیا، کتاب و سنت کے مطابق اپنے راستے کو صحیح نہ بنایا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور کریں، نبی پاک کے فرمان کو سینے سے لگائیں، ان دو کے مطابق زندگی بسر کریں، نجات ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔